ہر لمحہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ محترم سامعین کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیو، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اقبال تیرے دیس کا کیا حال ہوا ہے۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ جناب صدر شاعر مشرق حکیم امت مدد مومن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اس روز اقبال نہیں بلکہ ایسی شخصیت نے جنم لیا جو آج کے دور میں ایک عظیم ہستی جانی جاتی ہے۔ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں۔ جناب صدر وطن عزیز کے حکمران ہاتھ میں کشکول لیے ہر وقت بھیک ملنے کے حالات کا انتظار کرتے رہتے ہیں، بلکہ ہماری آئندہ آنے والی نسل کو گداگری جیسی شرمناک عادات سے متعارف کروایا جا رہا ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اس بھیک نے میرے ملک کے حالات کہاں سے کہاں تک بدل کر رکھ دیے۔ کیا یہی اقبال کا پاکستان ہے؟ جناب صدر افسوس، سخت افسوس۔ ارے یہ بات کرتے ہیں اقبال کے خواب کی تو یہ جان لیں کیا اقبال کا خواب یہی تھا؟ ارے یہ بات کرتے ہیں اقبال کے خواب کی تو یہ جان لیں کہ ہم نے تو گوروں کی پھینکی ہوئی بوٹی کے عوض اپنے بھائیوں کی بوٹیاں کاٹ ڈالی، کہ ہم نے اپنے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار کر انہیں شہادت کی فضیلت میں لپیٹ دیا۔ صدر علی وقار علامہ اقبال فرماتے تھے، کیوں سکھاتے ہو انہیں انقلاب کے راستے، کیوں سکھاتے ہو انہیں انقلاب کے راستے، یہ کمزور ہاتھ بغاوت نہیں کرتے۔ ذلت کی دنیا سے نکل کیوں نہیں جاتے، ارے ذلت کی دنیا سے نکل کیوں نہیں جاتے، یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے۔ صدر علی وقار سوچئے، ذرا سوچئے کہ ہم 22 کروڑ مسلمانوں کی قوم نے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دیا کیا ہے۔ ارے ہمارا پاکستان پیارا پاکستان کا نعرہ لگانے والے مجھے بتاؤ قاتل اور مقتول میں فرق کیا رہا ہے؟